حضرات گرامی میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادوں کو دیکھا تو منبر چھوڑا، خطبہ روکا، حضور نیچے تشریف لائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو اٹھایا اور دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کے کائنات کو پیغام دیا، جس نے دین مصطفیٰ کو دیکھنا ہے حسن مجتبی کو دیکھ لے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ یہ دونوں دین کا وجود نظر آئے اور قیامت تک جہاں بھی میری سنت کا نور نظر آئے گا اور میری سنت کے نور میں بڑا کردار میرے شہزادوں کا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنے شہزادوں کی اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کا راستہ اور باب کائنات کے سامنے واقع کیا ہے۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہے اور ظاہری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اس انداز میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ شافعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں۔ انداز کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے حسن کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کو پکڑا ہوا ہے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہازانی ابناکا ورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، اپنی وراثت سے انہیں حصہ عطا فرماؤ، اپنی وراثت سے انہیں حصہ عطا فرماؤ۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ لا رہی ہیں اور حضور کی چوکھٹ پر شہزادے آ رہے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حسن اور حسین آپ کے شہزادے ہیں، اپنی وراثت سے انہیں حصہ دو۔ اب حضرات گرامی توجہ کے ساتھ یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مانگنے والی کون ہے؟ کس کے دروازے سے مانگا جا رہا ہے؟ کن کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ جو سوال کرنے والی ہے ان جیسی کائنات میں خاتون کوئی نہیں، اور جو خیرات ڈالنے والے ہیں ان جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں، اور جو خیرات آ رہی ہے ان جیسی خیرات کوئی نہیں، اور جن کو خیرات دی جا رہی ہے ان جیسے نفوس کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور حضرت امام حسن مجتبی کے لیے حضرت سیدہ پاک نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ اپنی وراثت سے انہیں حصہ عطا فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن کو پکڑا اور حسن کو پکڑ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی دو چیزوں کا وارث حسن کو بنا رہا ہوں، اپنی شجاعت کا وارث بھی حسن کو اور اپنی سرداری کا وارث بھی حسن کو بنا رہا ہوں۔ میری سرداری بھی حسن کے لیے اور میری شجاعت بھی حسن کے لیے۔ اب یہ جملہ بھی عرض کر دوں، وجود حسن کا ہے لیکن کردار امام الانبیاء کا نظر آ رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی، میں نے اپنی سرداری کا وارث بھی حسن کو بنا دیا اور اپنی شجاعت کا وارث بھی حسن کو بنا دیا۔ اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، اما الحسین فلہ جرأتی وجودی، میں نے اپنی جرأت کا وارث بھی حسین کو بنا دیا ہے
اور اپنی سخاوت کا وارث بھی حسین کو بنا دیا ہے۔ یہ حسنین کریمین، توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا۔ اب یہ حدیث کیا سنی خطباء کو نظر نہیں آتی؟ کیا یہ حدیث ان ذاکروں کو پتہ نہیں چلتا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ واویلا کرتے ہوئے اور امام حسین کے ذکر میں جب تک آنسو نہ نکلے وہ کہتے ہیں مجلس ہی، خطاب ہی اور شہادت ہی مکمل نہیں ہوئی؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے دونوں کو وراثت سے حصہ دیا اور دونوں کے کردار کو بیان کیا۔ فرمایا حسن میری شجاعت کا وارث، حسن میری سرداری کا وارث، حسین میری جرت کا وارث ہے اور حسین میری سخاوت کا وارث ہے۔ اب حضرات گرامی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نام ہی آ جانا یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم یہ جملہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں جو عینی شاہد اور جو زندہ بچ کر آئے وہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں حضرت امام زین العابدین بھی آئے ہیں، لیکن حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، لیکن امام حسن مجتبی کے بیٹے بھی آئے ہیں جن کا نام بھی حسن ہے۔ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آئے ہیں جن کو حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ اگر کائنات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین، ان کی نسل اور اولاد امام زین العابدین سے چلتی ہے اور امام حسن مجتبی کی اولاد امام حسن مصنع سے چلتی ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے حضرت امام حسین کو اپنی دو چیزوں کا وارث بنایا، اور کون کون سی ہیں؟ ایک ہے بولیے جرت، اور دوسری سخاوت۔ سخاوت میں ایک جملہ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ ایک سائل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میں فقیر ہوں، میں اہل و عیال رکھتا ہوں، آپ کے در دولت پہ آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، آپ مجھے کچھ زندگی کی فراخی اور خوشحالی کے لیے عطا کریں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بٹھایا اور بٹھا کر انتظار کا کہا۔ ابھی انتظار ہو رہا تھا، ادھر سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزار درہم کی 5 ہتھیلیاں بیچی، اور جب 5 تھیلیاں آئیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 5 تھیلیاں اٹھا کر اس فقیر کو دی، اور دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا ابھی یہی تھا، اٹھا کر لے جاؤ۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اتنی دیر تک تمہیں جو انتظار کرنا پڑا ہے اس پر حسین معذرت کرتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ یہ انداز بھی، جب ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، آج ہم سے اگر کوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی فقیر مانگ لے تو ہم اپنے زبان سے کئی جملے پہلے اس کی عزت کو پامال کرنے پہ لگا دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں چلا جا۔ لیکن حسینیت کا کردار کسی کی عزت کو پامال کرنا نہیں ہے، بلکہ آنے والوں کو خیرات بھی عطا کرنی ہے اور ان کی عزتوں کا خیال کرنا بھی ہے۔ حضرت
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرت کا اور اپنی سخاوت کا وارث بنایا، تو خدا کی قسم اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں، جس چیز کا وارث امام حسین کو میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے بنایا تھا، حضرت حسین نے اس کو میدان کربلا میں دکھا کر اپنے آقا کی وراثت کا حق ادا کر دیا۔ آج یہ جملہ بھی میں، ہمارے ناطقاں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خطباء بھی یہاں موجود ہیں، میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر عالم بعمل حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہہ لیں کیونکہ ہمیں تو صرف خطیبوں کا پتہ ہے، اور جو نیٹ پہ آئے اوپر نیچے ہو جائے تو ان سے ہمیں تعارف ہوتا ہے، لیکن جو علماء مسندوں پہ بیٹھ کے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے رہے اور امت کو خطباء، علماء، اساتذہ، فقہاء، مفتیان عظام تیار کر کے دیتے رہے، ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری کا ہے۔ یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ میں اپنا کوئی جملہ نہیں کوٹ کرنا چاہتا، اس پر میں اپنی کوئی رائے پیش نہیں کرنا چاہتا، جو میں نے اپنے استاد گرامی سے خود دیکھا اور سنا۔ یہ شعر سلام میں اکثر پڑھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے علماء بھی پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے نعت خوان نقیب بھی پڑھتے ہیں، اور پیران عظام بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور علماء بھی محراب و منبر کے ذمہ دار موجود ہے۔ یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں، اور سنیوں کے سٹیجوں پہ پڑھا جاتا ہے، اور سنیوں کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں حضرت امام حسین کی، کیا آپ ان کو اس انداز میں کہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا؟ آپ نے فوراً کہا، جب اس کو روکا تو پوچھا گیا کیا جملہ کہنا چاہیے، تو حضرت استاد گرامی حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری فرمانے لگے، اس جملے کی جگہ پہ، اس لفظ کی جگہ پہ یہ لفظ لکھو، جن کو عظمت سے کوفے بلایا گیا۔ جن کو عظمت سے کوفے بلایا گیا۔ حضرات گرامی، یہ ہے انداز اہل سنت و جماعت کا، یہ ہے تقریر اہل سنت و جماعت کی علماء کی۔ اب اس پہ جو استاد گرامی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کہو جن کو عظمت سے کوفے بلایا گیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود حسین کو اس راہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ روک کے اس جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی عظمت کا خود پیغام دے رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ دھوکہ نہیں ہے، وہ منزل دیکھ کر امام حسین کشاں کشاں اپنے خانوادہ کو لے کر نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کو اپنی جرت کا وارث بنایا، حسین کو اپنی جرت کا وارث بنایا۔ آج خارجی خطیب اور خارجی نما خطیب جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک جملے کہنے میں جرت کی ہے، معاذ اللہ ان کو باغی کہا، اور یزید کے خلاف بغاوت کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، اور کہیں اقتدار کی جنگ کہا، کہیں حکومت کی لڑائی کہا، کہیں کرسی کے لیے یہ سارا سفر کہا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ادنا سا طالب علم ہو کر
आस्तानालिया कोटला शरीफ का अदना सा नौकर बनकर, क्या ये तख्त है, क्या ये इक्तदार है, क्या ये कुर्सी है? कायनात के सारे इक्तदार, कायनात की सारी कुर्सियां और कायनात के सारे ओहदे खुदा की कसम हेज हैं। कायनात के वाली मोहम्मद ने अपनी पुश्त देकर हुसैन को जो तख्त अता कर दिया है, ऐसे तख्त का कोई मुकाबला कर सकता? आज सदियां गुजर जाने के बाद, सदियां गुजर जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खादिम हो, और जिसको दुनिया खादिम हुसैन कहती है, जिसको खादिम हुसैन कहा जाता है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर व्हील चेयर पे बैठ के बड़ी बड़ी आफरों को ठोकर में लाकर फेंक दिया और ये कहा तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं जिनका बिस्तर लगा हुआ है। आका तेरी गली में सदियां गुजर जाने के बाद और बाबा जी खादिम हुसैन का नाम आया तो यहां मैं जुमला कहना चाहता हूं। सुन्नी खतीबो, सुन्नी वाइसो, सुन्नी मुकर्ररा, अगर तुमने करबला बयान करना सीखी है तो बाबा जी खादिम हुसैन से सीखो। वो जना चला गया, आज भी नेट पे उसकी तकरीरें मौजूद हैं। बाबा जी कहा करते थे इमाम हुसैन का तज़किरा इस अंदाज में करो, मैदान करबला में उनकी जुर्रत को सलाम इस अंदाज में करो। क्या सदियां गुजर जाने के बाद उम्मत का बच्चा बच्चा इस्लाम के कट मरने के लिए तैयार हो जाए। चले, आपने नारा लगाया है लेकिन तरतीब टूट गई है, आवाज मुंतशिर हो गई है। मैं एक आवाज में नारा लगवाना चाहता हूं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या इक्तदार है और क्या इक्तदार की बुलंदियां, क्या ओहदे हैं और क्या ओहदे की बुलंदियां। आज सदियां गुजर जाने के बाद हुसैन का नौकर मैदान में आया, नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत पे चौकीदारी के लिए। तो कहां कहां से आफरें नहीं आई, कहां कहां से ताकतें इस्तेमाल नहीं हुई। अगर हुसैन का खादिम उसको खरीदा नहीं जा सका तो हुसैन खादिम हुसैन के आका को कैसे खरीदा जाएगा। हुसैन को क्या क्या आफरें नहीं, कौन कौन सी करेंसी नहीं आई, लेकिन ये हुसैन का खादिम सदियां गुजर जाने के बाद ये ऐलान करता है तख्ते सिकंदरी पे वो थूकता नहीं जिनका बिस्तर लगा हुआ है। आका तेरी गली में, अब तवज्जो से ये जुमला मैं अर्ज करने लगा हूं, अगर सीने में दिल है और वो धड़क रहा है तो फिर आवाज आने चाहिए। जिनका बिस्तर मदीने की गली में लगे तो वो कायनात के किसी इक्तदार को खातर में नहीं लाता, तो जिनका मनसब
پشت نبوت ہو. جن کمینوں نے یہ جملے کہے اور آج اپنے آپ کو بڑا محقق بنا کر یزید کو امیر المومنین بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اس کو جنتی اور مومن ہونے کا ٹائٹل اور عنوان دے رہے ہیں، میں اس کے لیے کوئی بازاری جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس کو میں کوئی اور حوالہ نہیں دینا چاہتا، صرف اتنا جملہ دینا چاہتا ہوں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، معاشر کا میدان لگنے کی دیر ہے. صرف میں یہ دعا کر کے جا رہا ہوں، جب معاشر کا میدان ہو، ایک طرف یزید کی صف ہو، دوسری طرف امام حسین کی صف ہو، رب تجھے یزید کے ساتھ کھڑا کرے اور ہمیں امام حسین کے غلاموں میں کھڑا کر دے. حضرت گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کسی اقتدار کے لیے، نہ کسی عہدے کے لیے، نہ کسی منصب کے لیے اگر گئے ہیں تو نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے گئے. نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے گئے. اور یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، برملا اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بیدا پہ پہنچے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جس نے جانا ہے بولے، جس نے جانا ہے چلا جائے. اور پھر آپ نے مقام بیدا پہ یہ جملہ بھی کہا، لوگوں میں جنگ کرنے نہیں آیا، اگر میں جنگ کرنے آتا تو لشکر لے کے آتا، یہ تو میں 72 افراد لے کے آ رہا، اور اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو اسلحہ لے کے آتا، میں تو بے سر و سامانی کے عالم میں خالی ہاتھ آ رہا. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے جانا ہے، جس نے، توجہ رہے آپ کی، جس نے جانا ہے چلا جائے، کیونکہ ان کو ضرورت تمہاری نہیں، ان کو ضرورت میری ہے، اور تم سے زیادہ میں اپنے نانا جان کے دین کی ذمہ داری کا حق رکھتا ہوں. چلا جائے. اور پھر آپ نے اپنے جانے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا. آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے مجھے بتایا ہے، مجھے سکھلایا ہے، مجھے پڑھایا ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کے حاکم کی کچھ ذمہ داریاں، نشانیاں اور تعارف بیان کیے ہیں. اب میں تعارف تمہیں بتانے لگا ہوں، پھر تمہیں سکھلانے لگا ہوں، پھر تمہیں پڑھانے لگا ہوں، اور پھر اپنے جانے کا مقصد تمہیں دہرانے لگا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیدا پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا نانا جان فرماتے تھے اسلامی مملکت کا حاکم جو ہوگا اس کا پہلا کردار یہ ہوگا الحامل بالقرآن والقائم بالقسط والحافظ لحدود اللہ. اب یہاں کو شعر پڑھنے والا ہوتا نا تو پھر آپ نے مست ہو کے کہنا تھا، چلے شعر سناتے بھی ہیں میرے بھائی اور تقریر کرتے ہیں ان کے، اور وہ جو تقریر کرتا ہے نا شعروں میں تو اس کا شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آتا ہے. آپ چلے میرے اس انداز پہ بھی کہہ لیں محبت سے سبحان اللہ. اب یہ جو جملہ ہے اس پر میں دور حاضر میں تھوڑے سی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین کیا فرمانے لگے؟
فرمایا العامل بالقرآن، وہ پورے قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر میں العامل پر الف لام استغراق کا لے لوں تو پھر بات اور بھی ہو جائے گی۔ العامل بالقرآن، وہ پورے قرآن پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ کیا معنی؟ قرآن پہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں پہ عمل کرواتا ہے۔ وہ قرآن کی کسی آیت میں ڈنڈی نہیں مارتا، یہ آواز پنڈی تک جانی چاہیے، نام نہاد مفسر کے کانوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ اس لال چہرے والے پنڈی کے کمینے کو یہ بتانا چاہیے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، قرآن کا ترجمہ اپنی خواہش سے نہیں کیا جاتا، قرآن کا ترجمہ ایران کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی جاتا، اور جو اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرے وہ جہنمی ہو جائے گا، اور جو مصطفیٰ کی بتائی ہوئی تفسیر پہ گردن کو خم کرے وہ جنتی ہو جائے گا۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے اور آپ نے ان کے استقبال میں میرے جملے سن لیے، سماعت بھی کیے کہ ہم سیدوں کا ادب کرتے بھی ہیں، سیدوں کا ادب کرواتے بھی ہیں، بلکہ ہمیں تو سیدوں کا ادب گھٹی میں رکھ دیا ہے، ملا ہے۔ لیکن ہر ایک جو جہاں پہ سے بھی آئے، کسی دیوبندی کے ہاتھ میں دے کر سید بنے، اور کسی کو دنیا میں کسی نے سید بنایا ہو تو ہم اس کو سید نہیں مانتے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی نے فرمایا اگر وہ سید بھی ہو لیکن عقیدہ اہل سنت کا چھوڑ دے، عقیدے کا باغی اور غدار بنے، تو اس کی سادات کے لحاظ سے احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سید کا احترام ہوگا جو عقیدے کے لحاظ سے سچا اور سچا نظر آئے گا۔ وہ اس کمینے نے جب قرآن پہ حملہ کیا، قرآن میں مانوی تعریف کی، تو خدا کی قسم پورے قد کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہوئے میں اپنا قد اونچا کر رہا ہوں کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے مسلک کے غیرت مند عالم دین کی، امام احمد رضا کے روحانی بیٹے کی، ڈاکٹر کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی، جس نے میدان میں کھڑے ہو کر امام احمد رضا کی فکر میں قرآن کو پڑھا بھی ہے اور قرآن کو بیان کیا بھی ہے، اور قرآن میں تعریف مانوی کرنے والوں کو ناکو چنے چبوا کے بتایا ہے غدارو تمہارا رستہ اور ہے، ہمارا رستہ اور۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العامل بالقرآن، وہ پورے قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، والقائم بالقسط، اور انصاف کو قائم کرنے والا ہو، والحافظ لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے حکمران کی یہ نشانیاں بنائی ہیں، یہ تعارف بتائے ہیں، یہ ان کا کردار بتایا ہے۔ اب مصطفیٰ کے فرمان کو بھی سامنے رکھو، ادھر یزید کو بھی سامنے رکھو، کیا یزید قرآن پہ عمل کر رہا ہے یا قرآن سے اس کا کردار ٹکرا رہا ہے؟ کیا یزید انصاف کو قائم کر رہا ہے یا انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے؟ کیا اللہ کی حدود کی حفاظت کر رہا ہے یا اللہ کی حدود کی حفاظت کی بجائے ان کو پامال کر رہا ہے؟ فرمایا جب یزید اس انداز میں آ کر اسلامی ریاست کا حاکم بننا چاہے گا تو حسین وہ ہے جو اس سے ٹکرائے گا، اس کو مٹائے گا اور نانا جان کا دین بچاتا نظر آئے گا۔ جو حسینی ہے
کرتے ہیں. میں چونکہ طبیعت کے لحاظ سے ویسے بھی بڑا تلخ ہوں, میں پیروں کو بھی بتاتا ہوں, خطیبوں کو بھی بتاتا ہوں, نقیبوں کو بھی بتاتا ہوں, جب تمہاری مجلس میں یہ نعرہ لگائے حسینیت حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت مرد آباد, تو یزیدیت یہ کردار کا نام ہے, حسینیت یہ کیا ہے, کردار کا نام ہے. اور حسینی وہی بن سکتا ہے, حسینیت کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جو مصلحتوں سے بالا تر ہو کر, جو شخصیات کے روپ سے بے نیاز ہو کر دین محمدی کی تعلیمات کو آنکھوں میں لا کر امام حسین کی فکر کا نور پھیلا کر دنیا کو بتائے. ہم چہرے دیکھ کے بات نہیں کرتے, کائنات کے والی محمد کا دین دیکھ کے بات کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا العامل بالقرآن القائم بالقسط والحافظ لحدود اللہ. یہ مسلمانوں کے حکمران کی نشانیاں ہے, کردار ہے اور تعارف ہے. ادھر یزید کا تعارف پڑھو. یزید کیا کرتا ہے؟ یزید طائفوں کو نچواتا ہے. اس نے محرمات کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا. ماں بیٹی ان کے نکاحوں کو جائز قرار دے دیا, اور شراب گلی کی طرح پانی کی طرح اس نے بہا دی ہے. اور یہ نمازوں کا بھی تارک ہے. بتاؤ جو اس انداز کا ہو, حسین اس کی کبھی بیعت کر سکتا نہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کو صدیوں بعد آنے والے امام حسن مجتبی کی آل کے شہزادے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی غیرت کے قلم سے امام حسین کے کردار کو یوں بیان کر دیا, شاہ ہست حسین بادشاہ, بولیے سارے, شاہ ہست حسین, شاہ ہست حسین, دین است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ, حقا کے بنا لا الہ, حقا کے بنا لا الہ. حضرات گرامی, بڑی تیزی کے ساتھ چند جملے عرض کرتا ہوا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے قافلے کے لوگ کتنے تھے؟ 72. اور سامنے کتنے تھے؟ 22,000 کا لشکر. لیکن ان 72 میں سارے طاقتور جنگجو, سارے جوان نہیں تھے, بچے بھی تھے. لیکن اسلام کی خاطر جب یہ قافلہ استقامت کا نکلا, 72 افراد 22,000 سے ٹکرائے, تو رب کائنات نے فتح جو دی ہے وہ 72 جانثاروں کے مقدر میں لکھ دی ہے. آخری بات ہے, اور آج کی تقریر کے لحاظ سے ضروری سمجھتا ہوں سارے واقعات کو کہانی کی صورت میں بیان کرنا, داستان کی صورت میں بیان کرنا, میں نہ یہ میرا ضمیر چاہتا ہے, نہ میرا طریقہ ہے, نہ ہی یہ میرا انداز ہے. میں نے یہ کہا تھا, بابا جی یہ کہا کرتے تھے امام حسین کی شہادت اس انداز میں پڑھو کہ بچہ بچہ اسلام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. کربلا غیرت دکھاتی ہے, کربلا صبر کا پہاڑ بننے کا پیغام دیتی ہے, کربلا استقامت کا پہاڑ بننے کا پیغام دیتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے 6 ماہ کا, اپنے ہاتھوں سے 18 سال کا, اپنے ہاتھوں سے اونو محمد, اپنے ہاتھوں سے قاسم بن حسن, اپنے ہاتھوں سے ابو بکر بن حسن, نہ بول لیا جی, اپنے ہاتھوں. اور یہاں میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں, حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا, اور میں نے وہ سنی کانفرنس جو مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی, میں نے اس میں ایک جملے کہے تھے, مجددیو, ویسے تو امام ربانی مجدد الفسانی
ہزاروں کے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ان کو سارے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، لیکن کچھ پیر بھی تو اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں اور مجددی ہونے میں فخر بھی کرتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا امام ربانی مجدد الفسانی کے جو مکتوبات ہیں، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے، جو مجددی آستانے ہیں ان پہ مکتوبات شریف سبکن پڑھائے جانے چاہیے. امام ربانی نے مکتوبہ شریف کے اندر جملہ لکھا، فرمایا اہل بیت اطہار کا محب وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنی چاہت کے لحاظ سے افراد کو چنے اور ان سے محبت کرے. امام ربانی فرماتے اہل بیت کا سچا محب وہ ہوتا ہے جس کو قرآن و حدیث نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اس کے ہر فرد سے پیار کرنے والا حقیقی سچا محب اہل بیت ہوتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے. فرمایا ہر فرد سے جو پیار کرے وہ اہل بیت اطہار کا سچا محب کہلائے گا، اور جو اپنی مرضی سے کو آگے رکھے وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا اپنی چاہت نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، مصطفیٰ کی چاہت ہے. چاہت ہے. حضرات گرامی، یہ میں تم نے کر رہا ہوں، کتنے لوگ آخر میں باری آئی میرے اور آپ کے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کو تیار کرنے والی کون تھی؟ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے تیار کیا، امامہ شریف بھی رکھا، لیکن یہاں لوگوں کے انداز اور ہیں، سنی ذاکروں کے انداز اور ہے. لیکن یہاں میں جو آپ کو پیغام دے کے امام حسین کا کردار اور امام حسین کا آخری خطبہ جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، وہ اس کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں سر پہ امامہ، ہاتھ پہ ذوالفقار حیدری لی اور چلنے لگے، اور آپ نے فرمایا بہن جدھر پہلے گئے ہیں ادھر میں بھی جا رہا ہوں، واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تم نے لا تشکی جیبک ولا تحمی وجہک ولا تنادی بوے. حضرت امام انہوں نے اپنی بہن کو کیا فرمایا؟ فرمایا لا تشکی جیبک ولا تحمی وجہک ولا تنادی بویل. فرمایا گریبان نہیں پھاڑنا، منہ چہرہ نہیں نوچنا، ولا تنادی بویل، واویلا آہو بکا نہیں کرنا. لی والا کے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، جس نانا کا اسوہ لے کر ہم کربلا میں پہنچے ہیں، کربلا میں اسی نانا کے اسوہ کو دہرانا ہے. نانا کے اسوہ کو دہرانا ہے. اور آپ نے یہ جملہ لا تشکی جیبک ولا تحمی وجہک ولا تنادی بغیر، نہ چہرہ نوچنا ہے، نہ کپڑے پھاٹنے ہیں، نہ ہائے ہائے کرنا ہے، نہ بولیے نہ ہائے وائے کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا؟ لی والا کے برسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے لیے اور میرے لیے منزل ایک ہی ہے، مصطفیٰ کا اسوہ ہے. اور میرے آقا مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس نانا جان کا اسوہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ اجر سے مالا مال فرما دیتا. لہذا الحمدللہ ہم سنی ہیں اور الحمدللہ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم بولیے ہم. اور اسی پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ. آخر دعوانا الحمد